جس میں ان کا بجلی بھی بند کری، گرمی تھی ابھی بجلی بند کی، اب اور ان کو کتابیں بند کرنی پڑنے، ٹی وی بند ہے، مطلب ان کی ساری جو ضروری چیزیں ہیں وہ سب بند کر دی۔ اور وہ دوبارہ اب اس دفعہ انہوں نے وہی کیا کہ انہوں نے سارا سے رابطے بند کر دیے، اب کسی کو کچھ نہیں پتا اس وقت کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ میں سوچتی ہوں، شاید ہم سوچتے تھے ہم ہٹلر کی باتیں سنتے تھے پڑھتے تھے، اگر آپ میرے سے پوچھیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں وہ کہتے تھے ہٹلر پکڑ کے بیسمنٹس میں بند کر دے، تو پاکستان میں بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا میرا پہلا سوال یہی ہے جو ابھی پاکستان میں چل رہا ہے، ہمیں اور پاکستان کے عوام کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کی کیا حالت ہے، آپ کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہے، کیا ابھی کسی کو پتہ چلا ہے کیا حالات ہیں وہاں پر؟ کچھ بتائیے میم۔ نہیں، کچھ نہیں پتا، اور نہ وہ بتا رہے ہیں، اور جو لوگ جا رہے ہیں نہ ان کو ملنے دے رہے ہیں۔ ابھی ان کے پارٹی کے لوگ وہاں گئے اور انہوں نے ان کو، نہ ان کی میٹنگ شیڈیول تھی، ان کو اندر نہیں جانے دیا۔ ہم لوگ گئے ہیں پچھلے 4 ہفتوں سے، ہم لوگوں کو نہیں ملنے دے رہے۔ تو اب اس طرح کی پھر وہ باتیں پھیل رہی ہیں، اور یہ بلکہ انڈیا سے ہمیں تو پتا چلا کہ انڈیا سے یہ خبر نکلی تھی کہ ان کو قتل کر دیا۔ اب اتنی بڑی بات کیسے انہوں نے شروع کی، یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ میم آپ پچھلے ہفتے جب پروٹیسٹ کرنے گئے وہاں پر اور ملنے کی کوشش کرنے کی کری آپ نے کہ میں ملوں اپنے بھائی سے، تو آپ کو روک دیا گیا، آپ کو جانے نہیں دیا گیا اور آپ کے اگینسٹ ایکشن بھی لیا گیا، آپ کو دھکا مکی بھی ہوئی، آپ کے ساتھ پٹائی بھی ہوئی۔ کس طریقے سے دیکھتی ہیں آپ کے ساتھ جو ایکشن لیا گیا اور جس طریقے سے لوکل گورنمنٹ ریئیکٹ کر رہی ہے، پولیس ریئیکٹ کر رہی ہے اس سچویشن کو؟ وہ پولیس کو کیونکہ انہوں نے حکم دیا ہوا ہے کہ ان کو آپ نے روکنا بھی ہے، اور پولیس جب، میرا خیال ہے ان کو یہ بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ جو مرضی ان کے ساتھ کریں۔ یہ پاکستان میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی عورتوں کے ساتھ انہوں نے، کبھی کسی نے ایسی بدتمیزی نہیں کی، اور کبھی انہوں نے ایسا ظلم کسی پہ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ نہ وہ بچہ دیکھ رہے ہیں، نہ بوڑھا دیکھ رہے ہیں، اور نہ عورت دیکھ رہے ہیں یا آدمی ہے، جو ان کو اجازت ہے کہ جو بھی ان کو مل جائے اس کو آپ ویسے ہی ماریں جیسے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ چل رہا ہے پاکستان میں اس وقت ایک آپ سب دنیا میں سب کو ہی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ لاسٹ کب عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور اس ٹائم انہوں نے کیا کہا تھا؟ کچھ اس بارے میں بتائیے ہم کو۔ وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں مشکل ہے، وہ بہت بڑی مشکل تو عمران خان خود کاٹ رہے ہیں کہ وہ ایک آئسولیشن میں، وہ سب سے مشکل قید ہوتی ہے آئسولیشن کی، اور جیل مینیول کے مطابق 4 دن سے زیادہ کسی کو بھی آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن عمران خان کو پچھلے سال بھی انہوں نے 3 ہفتے آئسولیٹ کیا، جس میں ان کا بجلی بھی بند کری، گرمی تھی ابھی بجلی بند کی، اب اور ان کو کتابیں بند کرنی پڑنے، ٹی وی بند ہے، مطلب ان کی ساری جو ضروری چیزیں ہیں وہ سب بند کر دی۔ اور وہ دوبارہ اب اس دفعہ انہوں نے وہی کیا کہ انہوں نے سارا سے رابطے بند کر دیے، اب کسی کو کچھ نہیں پتا اس وقت کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ظلم کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اب لوگ نکل رہے ہیں اور نکلیں گے۔ آج بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی منگل کے دن وہاں گئے تھے، ہم وہاں بیٹھے سارا رات کے 12-1 بجے تک۔ تو اب میرا خیال ہے کہ صرف ایک کوئی سپارک ہوئے گا، اور ان کو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ لوگ کس حد تک جائیں گے۔ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ اب میرا تو اپنا دل کرتا ہے، آپ دیکھیں مجھے تو تکلیف ہے، مجھے ایک تکلیف ہے عمران خان کے لیے، میرے وہ بھائی ہیں، اس تکلیف سے بھی میں کہتی ہوں، اور پھر مجھے باقی سب لوگوں کی تکلیف ہے جو بے گناہ غریب مسکین لوگ انہوں نے جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں، تو مجھے میم اس چیز کی بہت تکلیف ہے۔ ایکشن گورنمنٹ لے رہی ہے اور ایک اکیلے بندے کے اگینسٹ جس طریقے سے ان کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے، دکھی کیا جا رہا ہے، کیا لگتا ہے یہ گورنمنٹ کی بزدلی ہے اور وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ ایک انسان کے پیچھے اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں؟ کس طریقے سے دیکھتے ہیں میم آپ اس کو؟ دیکھیں وہ بڑے ان پاپولر لوگ ہیں، وہ ان کو کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے۔ عمران خان کی طاقت ہی پبلک سپورٹ ہے، ان کے ساتھ عوام کھڑی ہے، جس میں سب آپ کہیں گے کہ ہر
لیول کے لوگ ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں. ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. لوگ ان سے ناراض ہیں, لوگ ان سے خفا ہیں. دیکھیں, جب آپ لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے, اپنے ہی ملک کے لوگوں پہ, تو پھر لوگ آپ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. اب ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. انہوں نے سارے الیکشن ہارے, اور انہوں نے سارے الیکشن رگ کر کے, ان کو اگر کوئی 1400 ہوتا تو 1,14,100 کر دیا. تو انہوں نے سب بغیر, یہ سب ہارے ہوئے لوگوں کی انہوں نے گورنمنٹ بنا دی ہے. تو اس لیے وہ گورنمنٹ کمزور بھی ہے, اور وہ کیونکہ کمزور ہے تو اس لیے وہ اپنی طاقت استعمال کرتی ہے. میم جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی پہلے بہت ریئیکٹ کیا تھا جب عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا, اب ان کا تھوڑا ریئیکشن کم ہو گیا ہے. آپ تھوڑا کس طریقے سے دیکھتے ہیں جس طریقے کا ریئیکشن ہے ابھی ان کا, اور آپ امید کرتی ہیں کہ اور زیادہ اچھے سے انٹرنیشنل کمیونٹی ریئیکٹ کرے, ابھی اس طریقے سے نہیں کر رہی ہیں؟ نہیں, مجھے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں وہ لوگوں کی بھی سیاست ہماری سیاست سے ملتی جلتی ہے. یہ لوگ بھی ان کے سہارے پہ بیٹھے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سب کچھ پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس ابیوز پاکستان میں کتنا ہوا ہے. کوئی عورت, بچہ, سب انہوں نے مارے ہیں, اور ان کو سب چیزیں پتہ ہے. لیکن ان کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی ریئیکٹ صحیح جگہ پہ کیا ہی نہیں ہے. تو ان سے یقیناً کوئی امید نہیں. ہمیں اپنے ملک میں اندر سے امید ہے کہ ہمارے لوگ کھڑے ہو کے اپنا حق بھی لیں گے, ان لوگوں کو بھی مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور کریں گے. تو اپنا ہی میرا خیال ہے ہمارے ملک کے لوگوں کو, کیونکہ آپ آرام سے, پہلے بھی ایسے ہوتا رہا, کوئی بولتا نہیں تھا تو وہ چلتا رہا, اب یہ ایک انتہا ہے. لیکن میرا خیال ہے اندر سے ہی لوگ ان کو کریں گے, اور یقیناً ان کو سپورٹ ہے انٹرنیشنل ملکوں کی, باہر کے ملکوں کی. میم کس کی سپورٹ کی بات کر رہی ہیں, کس یہ انٹرنیشنل؟ جتنے یہ جو باہر کی جو جو ملک ہیں, چاہے وہ انگلینڈ ہے, چاہے امریکہ ہے, چاہے سب, یہ لوگ ان کے سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز میں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا. انہوں نے خود, ان کی رپورٹ آئی ہے کہ سارا الیکشن فراڈ ہوا تھا. انہوں نے جو آئی تھی کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے ساری, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. تو ان لوگوں کو تو پتہ ہے سب کچھ, لیکن وہ کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ ان لوگوں کو ان کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کے حکمران بنے, اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہی رہیں. میم جس طریقے سے آپ نے بولا کہ پاکستان میں باہر والوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں, بٹ جو سفر کر رہا ہے وہ پاکستان کے عام ناگرک ہیں, اس میں ان کو دکھ دیکھنا پڑ رہا ہے. آئے دن پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس طریقے سے سب جگہ, عمران خان کے لیے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ. تو کس طرح, اتنی انپاپولر گورنمنٹ ہے میم اس وقت ادھر, اور ہاں آپ تو بہت ٹائم سے پالیٹکس بھی دیکھی ہے. اس وقت کی سب سے آپ گورنمنٹ کو سب سے زیادہ انپاپولر مانیں گے اس وقت گورنمنٹ کو, ہاں, پرتاڑت کرنے بالکل والی؟ بالکل. میں کہتی ہوں یہ تاریخ کی سب سے انپاپولر ہے. یہ الیکشن جس بری طرح پہلے بھی ہارے تھے, ابھی یہ بائی الیکشن ہوا, اس میں 2% لوگ نکلے ہیں. انہوں نے ساری عمران خان کی سیٹوں کو خود ہی اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں کینڈیڈیٹس, وہ MNAs کو, پھر اس پہ الیکشن لڑ کے اپنے لوگوں کو ان کو جتا رہے ہیں, اپنی جو گورنمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو یہ سارا کچھ, اور یہ سب باہر کی سپورٹ سے ہو رہا ہے. جس طریقے سے پاکستانی میڈیا کور کر رہی ہے, ہم کو بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح کا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں پاکستانی میڈیا, ان کو روکا گیا ہے کہ اس طریقے سے کوریج نہ کی جائے؟ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے جو سینسرشپ ہے وہ اس انتہا کی ہے کہ جس کا نمبر ہوتا ہے وہ یہ بلاک کر دیتے ہیں. میڈیا والوں کو انہوں نے ابھی بھی اٹھایا ہے. ایک بڑے اچھے ایکٹر سہراب برکت تھے جو پاکستان میں بڑی کرتے تھے, چلاتے تھے اپنا چینل, ان کو انہوں نے پکڑ لیا کل پرسوں. اس سے پہلے ایک آغا سرور تھے, ان کو پکڑ لیا. تو یہ اس طرح آئے دن اٹھا رہے ہیں, اور ان پہ بڑا ظلم تشدد کرتے ہیں کہ وہ بےچارے نکلیں گے تو ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوئے گی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان سے بہت سارے پاکستان کے پاپولر جو تھے نیوز چینلز میں جو بیٹھتے تھے, بہت بڑے بڑے نام تھے, ان کو انہوں نے, وہ پاکستان سے باہر ہیں, وہ پاکستان سے بھاگ گئے ہیں, وہ پاکستان میں آ نہیں سکتے. اور جو گئے ہیں ان کو پاکستان میں ان کے اکاؤنٹس بلاک, زمینیں, جو ان کی پراپرٹیز کو انہوں نے لے لیا, تو یہ پاسپورٹ بلاک کر دیا. تو یہ تو بہت ظلم ہے اس وقت. جو لوگ کام کر رہے ہیں بڑی ہمت ہے ان کی, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ, میں سوچتی ہوں شاید ہم سوچتے تھے ہم ہٹلر کی باتیں سنتے تھے, پڑھتے تھے. اگر آپ میرے سے پوچھیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں وہ کہتے تھے ہٹلر پکڑ کے بیسمنٹس میں بند کر دے, تو پاکستان میں بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں.
जिस तरीके का अभी आपके क्या नेक्स्ट स्टेप आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको इंटरनेशनल फोरम में जाना है, कुछ क्या नए स्टेप्स है, कोर्ट पर जाना है, किस तरीके से देख रहे हैं मैम? आपको पता है मैं तो कोई बहुत पार्टी को वो करने वाली कोई इतनी वो नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल वही करती हूँ जो रोज होता है। तो मुझे नहीं लगता कि, मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर से ही देखें, अपने लोगों को खुद ही उठ के अपना हक लेना होगा। बाहर की कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हो भी नहीं सकती। हाँ, बाहर से उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने इमरान खान को इनको साइफर भेज के उतरवाया था, ये बाहर का बस ये कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने, जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर, उनको उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो बस ये ये सपोर्ट है उनकी इस वक्त पाकिस्तान के लिए। मैम, आपने आसिम मुनीर को डिक्टेटर बताया है, आपने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, क्या उनका कम चलता है पाकिस्तान में, सिर्फ आसिम मुनीर ही सबको इस संभाल रहे वक्त तो देखिए, हाँ इस वक्त तो मेरा ख्याल है, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ तो वो लोग अपनी सीटें हार गए थे, हैं? और उनको पीछे से अगर किसी ने जताया तो यही ताकत, इनसे बड़ी वही ताकत है। तो वो उनकी सपोर्ट में है, इसीलिए वो सब चल रहा है सिलसिला पाकिस्तान में। मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है या फिर पाकिस्तानी अभी आपके यहाँ पर हैं, क्या किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगी कि वो भी परेशान होंगे इमरान खान की हालत देखकर? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जो बाहर बैठे उनके पास कम से कम बोलने की आजादी है। उनको घरों से उठाएंगे नहीं, उनको मारेंगे नहीं, उनको पकड़ेंगे नहीं। तो बाहर बैठ के जो भी अपना बोल सकते हैं, मीडिया में देखिए, अब तो सोशल मीडिया, वहां बोलेंगे तो सब जगह उसका आवाज जाएगी। तो जो कुछ लिख सकते हैं बोल सकते हैं, वरना पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन जुल्म में है, बदतरीन वक्त है। आप अगर, मैं वही आपको कह रही हूँ ना, हमने हिटलर की कहानियां पढ़ी थी, ये सब पाकिस्तान में मिलती जुलती कहानियां, कि लोगों को पकड़ते हैं किसी को बेसमेंट में। देखें कि कई पिछले साल जो 26 नवंबर, जो 26 नवंबर था, अभी मैं पेशावर गए, एक उसके सर में गोली लगी, वो पैरालाइज्ड है उसका सारा जिस्म। इतने मार दिए इन्होंने, कत्ल कर दिए, इतने लोगों को किया, और इनको ये अफसोस भी नहीं है। और फिर आपको पता है कि इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये अंधेरा करके मारते हैं, इनको ये नहीं पता। फिर इन्होंने कहा कि कोई भी नहीं मरा, इन्होंने हॉस्पिटल से बॉडीज उठाई। तो जो ये जुल्म है, ये शायद आप कहानियां हमने लिखी पढ़ी थी पहले, देखें कि जी हम कहते थे जी जालिम वो था। पाकिस्तान इस वक्त बहुत जुल्म के अंदर है, और इन्होंने हमारे लोगों पे बहुत जुल्म किया है। अब लोग खुद उठेंगे तो अपना राइट लेंगे, वरना अगर चुप करके बैठे रहे तो ये लोग तो और ज्यादा जुल्म करेंगे। तो मैं तो कहती हूँ, जो बाहर बैठे हैं उनके पास आजादी है बोलने की, जो कुछ लिख सकते हैं, जो कुछ बोल सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बता सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कहने को तो देखें, दुनिया में ह्यूमन राइट्स है, उनको नजर भी आ रहा है। उन लोगों को इस चीज को देखना चाहिए कि आप कहने को तो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, लेकिन जहां पे जुल्म होता है उसके लिए बोलते नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान में। बाहर लोगों के पास आजादी है, उनको बोलना चाहिए। और लेकिन इंशाल्लाह हमारे लोग खुद ही उठेंगे और खुद ही इसको ठीक करेंगे वैसे तो। मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन अभी आगे की पॉलिटिक्स को लेकर है कि क्या लग रहा है कि इमरान खान की अभी जेल में ही है और पता नहीं कब तक बाहर आएंगे, किस तरह की पॉलिटिक्स होगी आगे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो डिक्टेटरशिप शुरू कर दी है, तो आपने जैसा बोला, तो आगे किस तरीके की पॉलिटिक्स को बढ़ते हुए देख रही हैं आप? नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ कि पहले भी डिक्टेटर्स आए थे, उनका भी कोई अच्छा अंजाम नहीं हुआ था। तो इनका भी देखें कितनी देर जिंदा रह लेंगे, और कितनी देर ये जुल्म कर लेंगे। लोगों को उठ के अपना जुल्म के खिलाफ खड़ा भी होना पड़ेगा, और इनका मुकाबला भी करना पड़ेगा। वरना ये लोग हमेशा इसी तरह हम लोगों को, जो जिनके पास बंदूक नहीं है, उन पे जुल्म करते रहेंगे।